ثنا اللہ تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ درود و سلام نازل و سارے انبیاء اور رسول پر، بالخصوص نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور آپ نے دین حق کو مکمل طور ہم تک پہنچایا۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو کامل اور مکمل کیا ہے۔ اس دین کے حوالے سے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ آج ہم تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر رہے ہیں۔ اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس آیت کے بارے میں یہود نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن منا لیتی، اس لیے کہ اتنی بڑی بات ہے کہ جو اللہ کو پسند طریقہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے، وہ سارے اعمال گنے جا چکے ہیں، وہ سارے اعمال بیان کیے جا چکے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باقی ہے جسے لوگوں کو تلاش کرنا پڑے، جس کے لوگوں کو بھٹکنا پڑے۔ یہود نے کہا کہ اگر یہ ہماری شریعت میں نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن منا لیتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جس وقت نازل ہوئی وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن تھا، یعنی عید کے دن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کا نزول ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دین کہتے ہیں طریقے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طریقات جو لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہو، اس طریقے کو پورے طور پر بیان کر دیا ہے، پوری تفصیلات کے ساتھ، جن کاموں کو ہمیں کرنا ہے اور جن کاموں سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ دین ہے، یہ طریقہ ہے اور اسے شریعت کہا جاتا ہے۔ اس کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے، لہٰذا کوئی ایسا شخص جو اس دین میں کمی یا اضافے کی کوشش کرتا ہے وہ حقیقت میں بہت بڑے جرم کا شکار ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اگر کوئی آدمی اس میں بڑھاتا ہے یا گھٹاتا ہے تو اس نے اس آیت پر حق کا قدر ہی جیسے ایمان لانا چاہیے ویسے ایمان نہیں لایا۔ اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ میں بدعات کو بہت بڑا جرم کہا گیا ہے۔ بدعات کیا ہے؟ بدعات کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص دین میں ایسی چیز کا اضافہ کرے جو دین میں نہیں ہے۔ دو شکلوں سے یہ ہو سکتا ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ایک ایسی عبادت سمجھ کر کسی چیز کو ایجاد کرے کہ شریعت میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، جیسے عیدین ہیں، رمضان کی عید اور بقرعید کی عید، یہ دو عیدیں ہیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں ہے۔ کوئی اور عید کا اضافہ کر دے تو یہ اسلام میں ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو ہی عیدیں منائی ہیں، رمضان کی اور عید قربان جسے کہا جاتا ہے۔ اور بدعت کی دوسری شکل یہ ہے کہ جو عبادتیں ثابت ہیں ان میں اپنی طرف سے کسی چیز کو جوڑ دینا، اپنی طرف سے کسی چیز کو بڑھا دینا، گھٹا دینا، یا اس میں کسی خاص وقت کو جوڑ دینا، خاص تعداد کو جوڑ دینا۔ یہ دونوں شکلیں، نئی عبادت کو وجود میں لایا جائے یا جو پہلے سے عبادتیں ہیں ان میں آدمی اپنی طرف سے کوئی اضافے کر دیے، دونوں کی دونوں چیزیں بدعت ہیں۔ دین میں عبادت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہو، قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہو۔ اس کے علاوہ آدمی کوئی بھی طریقہ اختیار کرے یا جو پہلے سے ثابت ہے اس میں اضافہ کرے تو وہ بدعت کہلاتا ہے، اور یہ بدعت انتہائی بڑا جرم ہے۔ شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا جرم دین میں اضافے کا ہے، دین میں اضافے اور بدعت کا جرم ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو اس کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، لہٰذا ضرورت ہے کہ اس عبادت کو بھی اس میں جوڑا جائے۔ اور یہ کتنا بدترین کام ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ دین مکمل نہیں ہوا ہے، جب مکمل ہو گیا ہے تو پھر اس کی حاجت کیوں ہوئی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آدمی دین میں اضافہ کرتا ہے تو وہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ناحیے سے بہتان اور الزام لگاتا ہے کہ نبی نے دین کو پورے طور پر نہیں پہنچایا۔ یہ بھی چیز پہنچانی چاہیے کہ آپ نے نہیں پہنچائی، اس کام کو بھی کرنا چاہیے تھا مگر آپ نے نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو دین میں بدعات ایجاد کرتے ہیں فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب کوئی آدمی دین میں کوئی اضافہ کرتا ہے، کوئی چیز جوڑ دیتا ہے، حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتا ہے کہ آپ نے رسالت کو پورے طور پہ نعوذ باللہ نہیں پہنچایا، جبکہ آپ نے دین کو پورے طور پر پہنچا دیا۔
آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی رہنمائی کر دی، خیر خواہی کر دی۔ تو یہ جب بدعات ایجاد ہوتی ہیں تو انسان بہت بڑے جرم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو بدعات ہوتی ہیں، جب کوئی آدمی بدعات کو ایجاد کرتا ہے یا بدعات پر عمل کرتا ہے تو وہ عمل ضائع ہے، عمل وہ برباد ہے، اس کا کوئی اعتبار شریعت میں نہیں ہے۔ صرف عمل کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن اس کی کوئی اجرت اسے نہیں ملے گی۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جو عمل کر کے بھی خسارے میں جائیں گے۔ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی کمائی دنیا ہی میں ضائع ہو گئی اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ ہم بہت اچھے کام کر کے جا رہے ہیں، جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ عمل انہوں نے کیا لیکن وہ عمل دین میں ثابت نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھا، وہ بدعات کے شکار تھے، لہٰذا عمل کرنے کے باوجود انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ سورہ غاشیہ میں جو جمعہ میں دوسری رکعت میں تلاوت کیا جاتا ہے اس میں قرآن مجید کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ روز قیامت ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جو دنیا میں عمل کر کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ ایسی پیشانیاں عاملۃ ناصبہ، ایسی پیشانیاں، ایسے لوگ جو دنیا میں عمل کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں عمل کر کے تھکا ہوا آدمی وہ اجر کی امید میں محنت کر رہا ہے، لیکن اجر کے بجائے انہیں عذاب علیم کا شکار بنایا جائے گا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے ایسا عمل کیا جو عمل کے دین میں داخل نہیں تھا، جو دین اسلام میں موجود نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم عبادات کے حوالے سے اس جرم سے متنبہ رہیں۔ یہ وہ جرم ہے جب وہ داخل ہو جاتا ہے تو انسان تباہی کی طرف چلا جاتا ہے، انسان کا عمل تو برباد ہوتا ہی ہے، اس کا ایمان بھی بگڑ جاتا ہے، اس کے بقیہ اعمال بھی بگڑ جاتے ہیں، بلکہ انسان کی پوری زندگی خطرے میں چلی جاتی ہے اگر کوئی بدعات اور خرافات میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے لوگوں کو متنبہ کیا کہ کوئی دین میں اضافہ نہ کرو، اور کسی نے کر دیا ہے اس پر عمل نہ کرو۔ آپ نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو آدمی دین میں اضافہ کر دے اور وہ جو دین میں نہیں ہے اس کو بڑھا دے، آپ نے فرمایا فہو رد، وہ رد کر دیا جائے گا، اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا جو دین میں بڑھانے والا ہے۔ دوسرا من عمل عملا، بڑھا دیا گیا ہے اس پر عمل کرتا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ ایسی چیز پہ عمل کرے جس پر ہمارا عمل نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، وہ بھی رد کر دیا جائے گا۔ اضافہ کرنے والا یا اضافہ کی ہوئی چیز پر عمل کرنے والے، یہ دونوں کے دونوں اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا فہو رد، وہ رد کر دیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ شریعت اسلامیہ کے نزدیک بدعت انتہائی خطرناک جرم ہے۔ بدعت کی ایجاد کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ کن وجوہات سے بدعت وجود میں آتی ہے؟ اس کے دو اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے دین کی صحیح سمجھ نہ ہونا، دین کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو دین کو جانتے ہی نہیں اور ان کے یہاں پر کچھ امور دین کا حصہ بن چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کام ہو گیا گھر میں برکت نہیں آئے گی، جبکہ برکت دینے والا اللہ ہے۔ آپ کو کس نے کہا اس کام کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں آئے گی؟ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے، اور بعض لوگ جہالت اس معنی میں کہ قرآن و سنت کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس سے من مانی تشریح کرتے ہیں، من مانا اپنا مطلب اس سے نکالتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے اور پڑھ کر کے اس سے وہ مطلب نکالیں گے جو اس سے مطلب نکلتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بعض لوگ نبی کا نام لے کر کے ایسی چیزیں کریں گے جو ثابت نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اگر اس پہ عمل نہیں کیا ہے، اس کا مطلب جو آپ مطلب نکال رہے ہیں وہ گمراہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کوئی شخص قرآن مجید کی آیت پڑھے کہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اور کہنے لگے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو بھی پکار سکتے ہیں۔ جب نماز سے مدد لے سکتے ہیں، صبر سے مدد لے سکتے ہیں، تو نیک لوگوں سے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد کیوں نہیں لے سکتے؟ تو ظاہری طور پر یہ قرآن کی بات کر رہا ہے، لیکن یہ بات مردود ہے
اس لیے کہ جو معنی آپ اس آیت سے لے رہے ہیں کیا وہی معنی اللہ کے رسول نے لیا؟ کیا وہی معنی صحابہ نے لیا؟ کیا کوئی ایسے صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کو پکارا ہو، یا ابراہیم کو پکارا ہو، یا موسیٰ اور نوح کو پکارا ہو؟ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ نے لوگوں کو اللہ کو پکارنے کی تعلیم دی۔ صاف مطلب یہ ہے، اگر صحابہ نے اس پہ عمل نہیں کیا ہے تو جو بھی مطلب قرآن مجید کی آیات سے آپ نکالیں گے وہ باطل ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ مانتے ہیں جو عبادت ہے وہ رسول بتا چکے ہیں، صحابہ عمل کر چکے ہیں، وہ عمل جو صحابہ نے نہیں کیا وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بدعت ایجاد کرنے کی وجہ یہ بنی کہ بعض لوگوں نے لا علمی و جہالت کی وجہ ایسی چیزیں ایجاد کر لیں، اور بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے قرآن و سنت کا تو نام لیا مگر اسے من مانی باتیں جو ان کے نفس کے اعتبار سے ہوں، ان کے مذہب کے اعتبار سے ہوں ایجاد کر لیں۔ یہ سبب بنا کہ لوگوں کے اندر بدعت ترویج پا گئی اور اشاعت ہوئی ان کی۔ اور دوسرا سبب خواہشات پرستی ہے، خواہشات پرستی، نفس پرستی۔ بسا اوقات لوگ کوئی چیز پہلے سے چاہ رہے ہوتے ہیں، اب وہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کرنے کے لیے وہ ذریعہ قرآن و سنت کو بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی دین ہے، یہ بھی کرنے کے کام ہے، اس پہ بھی اجر ملتا ہے، اس پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ تو خواہشات یہ بھی سبب ہے بدعت کے پھیلنے کی۔ اگر کوئی آدمی بدعت کا شکار ہوتا ہے اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اس کا وہ عمل مردود ہے، اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر کوئی عمل نہیں ہوگا وہ عمل مردود ہے۔ آپ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی نماز کو قبول نہیں کرے گا جب تک کوئی وضو نہ کر لے۔ آپ نے عبادت کا طریقہ بتایا، نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ کوئی آدمی کھڑا ہو کہا نماز عبادت ہے، نیکی ہے، میں بغیر وضو کے نماز پڑھوں گا، تو 1000 نہیں 1,00,000 نمازیں پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس 1,00,000 نمازوں کا ایک ذرہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ کیوں قبول نہیں کیا گیا؟ سبب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ عبادت نہیں ہوئی۔ تو جو بھی عبادت نبی کے طریقے کے مخالف ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے طریقے کی مخالف ہوگی، وہ بدعت کہلائی جائے گی، اور جو بدعت ہے وہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو پہلا نقصان یہ ہے کہ عمل مردود ہو جاتا ہے، اور دوسرا نقصان جو بدعتی ہوتا ہے، بدعت کرنے والا ہوتا ہے، وہ توبہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بدعتی سے اچھے نافرمان ہوتے ہیں، اس لیے کہ نافرمان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں چوری کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں غیبت کر رہا ہوں، لیکن جو بدعت ایجاد کرتے ہیں انہیں نہیں پتہ کہ میں گناہ کر رہا ہوں، ان کو لگتا ہے کہ بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں۔ اسی وجہ سے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سنن دارمی کے اندر یہ روایت ہے، کہتے ہیں شیطان نے اپنے اولیاء سے، اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کے پاس کس راستے سے آتے ہو گمراہ کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا ہر ناحیے سے ہم جا کے گمراہ کرتے ہیں۔ کہا استغفار کے راستے سے جاتے ہو؟ کہا کہ استغفار کے راستے سے ہم گمراہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو معاف ہو جاتا ہے، وہ توحید سے جڑا ہوا ہے، لہٰذا ہم استغفار کا راستہ ہے اس سے کبھی انسانوں کو گمراہ نہیں کر پاتے ہیں۔ استغفار آدمی کے پاس اگر ہے، توبہ کرنا وہ جانتا ہے، توبہ کرنے والا وہ ہو، تو جو بھی گناہ ہو جائے شیطان بہکا دے، وہ توبہ کر کے اسے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو شیطان نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں ایسا طریقہ جس طریقے کے بعد کوئی توبہ نہیں ہوگی، کوئی استغفار نہیں ہوگا۔ کہا کہ میں تمہیں بدعت کا راستہ بتاتا ہوں، اس راستے سے انسانوں کے پاس جاؤ، وہ گناہوں کے ڈھیر جمع کریں گے لیکن انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ وہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ لہذا شیطان نے اپنے شاگردوں کو، اپنی سپاہیوں کو، اپنی فوج کو یہ تربیت دی ہے کہ امت کو اگر گمراہ کرنا ہے بدعت کے راستے سے جاؤ، اس لیے کہ بدعت وہ کریں گے، انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نیکی نہیں کر رہے، گناہ کر رہے ہیں، نتیجہ یہ کہ توبہ نہیں کریں گے۔ اسی وجہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شیطان کے نزدیک بدعات گناہوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک آدمی جو شراب پی رہا ہو اس سے اچھا شیطان کے نزدیک پسندیدہ وہ شخص ہے جو مسجد میں بیٹھا ہو لیکن گمراہ ترین عبادت نہیں کر رہا ہو۔ اس لیے کہ شرابی کے بارے میں امید آپ کر سکتے ہیں آج نہیں تو کل توبہ کرے گا، لیکن یہ جو مسجد میں بیٹھ کے بدعت کر رہا ہے یہ کیسے توبہ کرے گا؟ اس لیے کہ سمجھ رہا ہے کہ یہی سنت ہے اور یہی دین ہے۔ لہٰذا یہ بدعت کا نقصان ہوتا ہے کہ بدعت کرنے والا شخص وہ محروم ہو جاتا ہے توبہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حجر التوبہ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدعها۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے توبہ کو ہٹا لیا ہے بدعتی سے جب تک بدعت کو چھوڑ نہ دے، جب تک بدعت سے توبہ نہیں کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ انتہائی خطرناک جرم ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ اگر ہم بدعات میں گر گئے تو پھر ہم توبہ سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو بدعات ہوتی ہے ان بدعات کا نقصان ہوتا ہے کہ جب بدعات آتی ہے سنت وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ بدعات جیسے ہی آتی ہے سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ جتنی بدعات آج موجود ہیں آپ غور کر کے دیکھیں تو ان بدعات کی وجہ سے سنتیں اٹھا لی گئی لوگوں کے درمیان سے، اور وہ لوگ ان سنتوں کو نہیں جانتے، ان سنتوں کا اہتمام وہ نہیں کرتے۔ یہ بدعات کا نقصان ہے کہ جہاں پہ بدعات ہوتی ہیں وہاں سے سنت اٹھا لی جاتی ہے، سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے بعض افراد جیسے ہی سلام پھیر دیا جائے فوراً دعا کرتے ہیں، فوراً دعا کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد دعا کرتے تھے؟ احادیث بتاتی ہیں آپ نے ایک سے زیادہ اذکار پڑھے ہیں۔ آپ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام پڑھا کرتے تھے، آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے، سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، سورہ فلق پڑھا کرتے تھے، سورہ ناس پڑھا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے کہ نماز سے سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ ان اذکار کو پڑھیں۔ لیکن کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنا ہی سنت ہے، تو جب اس نے یہ عمل کیا تو اصل سنت جو تھی اٹھا لی گئی، اس سنت سے وہ محروم ہو گیا۔ اب وہ پوری زندگی سلام پھیرنے کے ساتھ ہی دعا میں لگ جاتا ہے، جبکہ رسول نے کہا سلام پھیرنے کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے جنت میں جانے سے روکنے والی چیز صرف موت ہوگی، جیسے مرے گا جنت میں جائے گا۔ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو یہ نقصان ہوتا ہے۔ جیسے آدمی بدعات میں پڑ جاتا ہے اس جگہ پر جو سنت ہوتی ہے اٹھا لی جاتی ہے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اسی کے ساتھ میرے بھائیوں جو بدعات ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہیں، اس کا نقصان صرف ذات کی حد تک محدود نہیں ہوتا بلکہ سماج پر اور لوگوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ بدعات اور شرک ہی ہے جو ہمارے شکست کا سبب ہے، ہمارے زوال کا سبب ہے، ہماری تباہی کا سبب ہے۔ پوری تاریخ اٹھائیے، مسلمان جو غلبے میں تھے اور ایسا غلبہ مسلمانوں کے پاس تھا، ہارون الرشید اپنی چھت پر ٹہلتے ہوئے بادل سے کہتا تھا اے بادل تو جہاں جا کر برستا ہے برس، تو جہاں جا کے برسے گا وہاں جو کھیتی اٹھے گی اس کھیتی کا ایک حصہ بیت المال میں جمع ہوگا۔ اتنی بڑی اللہ نے حکومت دی تھی، سلطنت دی تھی، لیکن یہ ساری چیزیں عموماً سے چھین لی گئی اور اس سلب کر لی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ شرک اور بدعات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں فرمایا کہ جب تم لوگ زمین میں فساد مچاتے ہو ہم کفار کو تم پہ غالب کرتے ہیں۔ یہی سنت ہمارے ساتھ بھی ہے، زمین پر اگر ہم بدعات اور شرک سے فساد مچائیں گے کفار کو اللہ ہم پہ غالب کرے گا۔ یہی سنت ہے، اللہ کی سنت بدلی نہیں جاتی، اللہ اپنا طریقہ نہیں بدلتا۔ بنو اسرائیل کے لیے وہی تھا، یہود نے جب کفر اور شرک کو اختیار کیا اللہ نے بخت نصر کو مسلط کیا اور لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کا قتل کیا گیا اور ان کو بیت المقدس سے بھگایا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے دین کو بدل دیا، احکامات کو بدل دیا، شریعت کو بدل دیا اور بدعت و شرک کا شکار ہو گئے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنو امیہ کا زوال ہو جو خلفاء راشدین کے بعد پہلے دور حکومت ہے، اس کا زوال جعد بن درہم جیسے لوگ ہوئے جنہوں نے امت میں بدعات کو پھیلا دیا، اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے بدعات کو رواج دیا، وہ لوگ سبب تھے زوال کا۔ حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے زوال کا سبب یہی شرک و کفر رہا ہے، یہی شرک اور کفر اور بدعات رہا ہے۔ ملک شام میں جب کفر اور شرک پھیل گیا مسلمانوں میں اور باطنیت اور رافضیت پھیل گئی، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے ستاروں کی عبادت پر کتابیں لکھ دی، ستاروں کی پرستش پر مسلمانوں نے کتابیں لکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کو ان پر غالب کر دیا اور وہ شکست کھا گئے اور ان کو بھگا دیا گیا، نکال دیا گیا۔ میرے بھائیوں قرآن مجید کہتا ہے کہ بدعات اس کا اثر انسان پر ذاتی طور پر نہیں پورے سماج پر ہوتا ہے، پورے معاشرے پر ہوتا ہے۔ ہماری شکست کی وجہ تعداد میں کمی نہیں ہے، ہماری شکست کی وجہ قوت میں کمی نہیں ہے، یہی شرک اور بدعت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین، جنہوں نے موسیٰ کے جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا اور بچھڑے کی پرستش کی، ان پر میرا غضب ہوگا۔ وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، موسیٰ کے جانے کے بعد جنہوں نے بدعت ایجاد کی ان پر میں دنیاوی زندگی میں ذلت کو نافذ کروں گا۔ یہ قرآن کہتا ہے، پھر آگے قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ایسے ہی ہم مفترین کو بدلہ دیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے کہا یہ ہر بدعتی کے لیے ہے،
جو بھی زمین پر بدعت ایجاد کرتے ہیں، دین میں اضافے کرتے ہیں، بدلتے ہیں، بڑھاتے ہیں اور گھٹاتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جو رسول نے نہیں کیے، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو یہود کے ساتھ ہوا۔ اس لیے قرآن نے کہا کذالک نجزی المفترین، یہ خاص نہیں ہے ان کے لیے جو بھی افترا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے والے ہیں، دین میں اضافے کرنے والے ہیں، ان سب کے ساتھ یہی ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم بدعت کی اس خطرناکی کو سمجھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے حوالے سے فرمایا دنیاوی ذلت اور اخروی پریشانی ہے کہ روز محشر جب کہ لوگ پیاسے ہوں گے اور پسینے سے شرابور ہوں گے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حوض دیا ہے، اور ایسا حوض کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ اس حوض پر جو پیالے ہیں وہ آسمان میں ستاروں کے مانند ہوں گے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہوگا۔ جو ایک مرتبہ اس حوض کوثر سے پانی پیے گا کبھی اسے اللہ تعالیٰ پیاس نہیں دے گا۔ ایسا حوض اور ایسی نعمت آپ نے فرمایا کہ میری امت آئے گی اور میں وضو کے نشانات سے انہیں پہچانوں گا، اس لیے کہ پوری زمین سے انسانوں کو زندہ اٹھایا جائے گا۔ آدم کی قوم بھی ہوگی، نوح کی قوم بھی ہوگی، موسیٰ کی قوم بھی ہوگی۔ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ چونکہ وضو کرتے ہیں اتنے وضو کے نشانات چمک رہے ہوں گے، لہٰذا میں میری امت کو حوض کوثر پہ دعوت دوں گا۔ آپ نے فرمایا اچانک میں دیکھوں گا ملائکہ میری امت کے بعض لوگوں کو دھکے مار کے وہاں سے بھگائیں گے، تو اللہ کے نبی فرماتے میں کہوں گا امتی امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں، چھوڑ دیا جائے۔ تو ملائکہ ان سے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے رسول آپ کو نہیں پتا آپ جب دنیا سے چلے گئے انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا، انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلیاں کر لی تھیں، فرقوں میں بٹ گئے، مسلکوں میں بٹ گئے، افتراق کا شکار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، آپ فرمائیں گے دوری ہو جنہوں نے میرے چلے جانے کے بعد دین کو بدل دیا۔ ایسے لوگ حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے جو بدعت کا شکار ہوں گے۔ کتنی بڑی محرومی ہوگی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے آپ ہی کی امت کو دور کر دیا جائے گا، اور اس کا سبب یہی بدعت ہوگی، یہی خرافات ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بدعت کے نقصانات ہیں، وہ نقصان یہ ہے کہ روز قیامت بدعتیوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قرآن مجید کہتا ہے کل روز قیامت بعض لوگوں کے چہروں پہ چمک ہوگی اور بعض لوگوں کے چہروں پہ ذلت اور تاریکی ہوگی۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما تبیض وجوہ اہل السنہ، کہا کہ وہ لوگ جو سنت والے ہیں، حدیث والے ہیں، ایسے لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے روز قیامت، جس سے معلوم ہوگا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحیح دین کو کی پیروی کی ہے اور اس کے ساتھ رہے ہیں، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ بدعتی ہوں گے، لوگ دیکھ کے پہچانیں گے انہوں نے ان چیزوں پہ عمل کیا جو دین میں نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، عبادت کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں کیا یہ قرآن میں وارد ہے، کیا یہ حدیث میں وارد ہے، کیا رسول نے ایسا کیا ہے۔ اگر نہیں کیا، وہ چاہے پورے لوگ کرتے ہوں اس کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنی ذات کی، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ قوا انفسکم، اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اگر نبی نے نہیں کیا ہے اس عمل کو آپ چھوڑ دیں، یہی خیر ہے۔ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے ساتھ جو سنن دارمی میں ہے، اور ہر مسلمان کو اس واقعے کو یاد رکھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اپنے ساتھیوں کو بتانا چاہیے، اور جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں اس ایک واقعے کو پہنچائیے۔ واللہ جو اس ایک واقعے کو سمجھے گا بدعت سمجھ میں آئیں گی، بدعت کا نقصان سمجھ میں آئے گا، اور سمجھ میں آئے گا کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ سنن دارمی میں روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گھر کے پاس آئے، اور آپ کے گھر کے سامنے کچھ شاگرد انتظار کر رہے تھے عبداللہ بن مسعود کا کہ وہ باہر نکلیں نماز کے لیے تو ہم ان سے کچھ مسائل پوچھ لیں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا ابو عبد الرحمن میں نے مسجد میں عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ نماز کے لیے آئے ہیں، نماز کے انتظار میں، تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، گروہ کی شکل میں اختیار کر کے بیٹھے، بعض گروہ یہاں پر، بعض گروہ وہاں پر۔ ان میں ایک شخص ہے جو ان کا بڑا ہے اور اس کے پاس کچھ کنکریاں ہیں، وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تو سب مل کر کے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، تو وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ کہا میں نے عجیب معاملہ دیکھا۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا تم نے انہیں روکا کہ نہیں روکا؟ کہا کہ میں آپ کے رائے کا انتظار کر رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا ان سے کہو کہ وہ اپنے گناہوں کو گنیں،
اپنے گناہوں کو وہ گنے۔ پھر عبداللہ بن مسعود مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا گروہ بنا ہوا ہے، دائرے کی شکل میں بیٹھے ہیں، چند کنکریاں ہیں اور پورے مل کر کے ایک ساتھ اللہ اکبر، ایک ساتھ لا الہ الا اللہ اجتماعی شکل میں کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے وہاں پر کہا تھا ویحکم یا امت محمد ما اسرا ہلاکتکم، کہا کہ اے امت محمد تمہارے تباہی ہو، کتنا جلدی تم ہلاکت کی طرف چلے گئے۔ کہا اولی اصحاب نبیکم متوافرون، هذه ثيابه لم تبلى وهذه آنية لم تكسر، کہا کہ اے امت اسلام، اے امت محمد تم کتنی جلدی گمراہی میں چلے گئے، جبکہ صحابہ ابھی زمین پر موجود ہیں اور اللہ کے نبی کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، آپ کے برتن نہیں ٹوٹے ہیں، یعنی آپ کے دنیا سے رخصت ہوئے بہت بڑا عرصہ نہیں گزرا ہے، لیکن تم کتنا جلدی ہلاکت میں چلے گئے۔ کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، تم جو کر رہے ہو دو چیزیں ہو سکتی ہیں، نمبر ایک اہدا من امت محمد، یا تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے زیادہ یعنی صحابہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، اگر ایسا نہیں ہے او مفتتح باب ضلالہ، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دو باتیں ان کے سامنے کہیں، جو تم کنکریوں پہ 100 مرتبہ اجتماعی شکل میں اذکار کر رہے ہو، یا تو تم صحابہ سے افضل ہو یا پھر تم گمراہ ہو، کوئی ایسا نہیں جو کہہ سکے میں صحابی سے افضل ہوں۔ جب کوئی صحابی سے افضل نہیں ہے تو 100% جو تم کر رہے ہو گمراہی ہے، اس لیے کہ کوئی کام دو ہی درجوں میں ہو سکتا ہے، یا تو یہ کہ آپ کہیں کہ ہم صحابہ سے افضل ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں، یا نہیں تو پھر وہ گمراہی ہے۔ جب صحابہ نے نہیں کیا پھر تم کر رہے ہو، یا تو تم دعویٰ کرو کہ میں صحابہ سے افضل ہوں یا پھر مانو کہ تم گمراہی کر رہے ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم صحابہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو یا تم گمراہی کا شکار ہو چکے ہو؟ عبداللہ بن مسعود سے ان لوگوں نے کہا ابو عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، ہم تو بس ثواب چاہتے تھے، ثواب کے لیے ایسا کر رہے ہیں، گروہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا کم من مصیب للخیر لن یصیبہ، کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کہا دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو نیکی چاہتے تو ہیں لیکن پہنچ نہیں سکتے، اس لیے کہ طریقہ ان کا غلط ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے وہ حدیث بیان فرمائی، آپ نے فرمایا حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ آنے والے ہیں یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور آپ نے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، جس طرح تیر سے کمان سے تیر نکل جاتا ہے ایسے وہ دین سے باہر نکل جائیں گے۔ جبکہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی نمازیں صحابہ کی نمازوں سے زیادہ ہوں گی اور ان کے روزے صحابہ کے روزوں سے زیادہ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ثواب کے بجائے وہ دین سے نکل جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ بدعت کا شکار ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس واقعے میں عبداللہ بن مسعود نے انکار کیا۔ سوال یہ ہے وہ گروہ بنا کر کے کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ذکر تو نیکی ہے، پھر عبداللہ بن مسعود نے کیوں کہا کہ تم بدعت کر رہے ہو؟ وجہ یہ ہے کہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا، گروہ بنا کر کے بیٹھو، کنکریوں کو رکھو اور سارے مل کر ایک ساتھ اذکار پڑھو، یہ صحابہ نے نہیں کیا ہے، یہ صحابہ ثابت نہیں، اذکار ثابت ہیں، بہترین کلمات ہے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، لیکن جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا اس پر عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ گمراہی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ کیا ہم عبادت کریں گے تبھی ہمیں عذاب ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے ذکر کرنے والے لوگوں کو کہا کہ تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو، اور پھر راوی حدیث کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے کہا رضی اللہ عنہ مجھے لگتا ہے کہ تم وہی لوگ ہو جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ راوی حدیث کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان لوگوں نے جنگ کیا جو مسجد میں بیٹھ کر کے کنکریوں میں اذکار پڑھ رہے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدعات جب ایجاد ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سنت کو اٹھا لیا جاتا ہے، اگر دین میں اضافہ ہو کسی بھی شکل میں ہو وہ گمراہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں پر انکار کیا جو اجتماعی شکل میں اذکار پڑھ رہے تھے کہ ہاں ضروری ہے کوئی بھی عبادت ہم کریں تو ہم دیکھیں کیا یہ نبی سے ثابت ہے، کیا یہ صحابہ سے ثابت ہے، تب جا کر کے ہم عبادتوں کو کریں، تبھی جا کر کے عبادتیں قابل قبول ہوں گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب بدعت انسان کرتا ہے اس کے دل سے سنت کی محبت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ علماء کہتے ہیں کہ جتنے بدعتی ہوتے ہیں ان کے دل میں سنت کی محبت نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے آپ دیکھیے نئے نئے کام وہ کرتے ہیں، جب ان سے حدیث رسول بیان کیا جائے اس کو رد کر دیتے ہیں، اس کو سننا نہیں چاہتے، اس کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ یہ بتاتا ہے کہ ان کے دلوں میں تاریکی چھا چکی ہے۔ اگر واقعتاً وہ دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو رسول کی حدیث سے بڑھ کر کیا ہے؟ جب رسول کے بارے میں بتایا گیا اگر وہ واقعتاً رسول سے محبت کرتے ہیں ان حدیثوں پہ عمل کرنا چاہیے، عمل کرنے کے بجائے وہ حدیثوں کو رد کر
دیتے ہیں۔ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں بدعت ایسی زہریلی چیز ہے، اگر وہ دل میں اتر جائے پورے دل کو وہ زہریلا کر کے چھوڑتی ہے، اور ایمان کی خوبصورتی، ایمان کی رونق اور نور ان کی دلوں سے سلب کر لیا جاتا ہے جو بدعت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ صحابہ کرام نے اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود نے دوسرے صحابہ نے کہا اتبعوا ولا تبتدعوا، رسول کے پیچھے چلو، نئے نئے کام ایجاد نہ کرو، اس لیے کہ جب ایجاد کرو گے تو پھر وہی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جا کر رہے گی۔ اور آپ نے فرمایا شر الامور محدثاتها، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث، دنیا میں سب سے بدترین کام اللہ کے دین میں اضافہ کرنا ہے، اللہ کے دین میں بدعت کو ایجاد کرنا ہے۔ سب سے برا کام دین میں اضافہ ہے، جو رسول نے نہیں کیا وہ کام کرنا ہے، اور سب سے بہترین طریقہ رسول کا طریقہ ہے، سب سے اچھی بات اللہ کی بات ہے۔ لہٰذا قرآن کی طرف اور سنت کی طرف اور صحابہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ بدعت سے دور رکھے، سنت پہ چلنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عزت نصیب فرمائے، رفعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو مسلمان وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔